बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब DGA इस वक्त काबुल के दौरे के ऊपर हैं और वो वहाँ पर क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और उनके इस दौरे के ऊपर जो नाकदीन हैं वो बातें कर रहे हैं कि जी कि वो वहाँ पर क्यों हैं, वहाँ पर तो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए था, ये है वो है। और फिर और भी बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं कि जी के वो बातें उसी पस मंज़र में हो रही हैं कि आपने जिस शख्स को यहाँ पर कैद किया हुआ था मुल्ला बरदर, वो उस हुकूमत का अब सरबराह होगा, अब आपको क्या फ़ील होगा, क्या नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स जो है वो किसी एक जगह के ऊपर, या जो ये रियासती जो चीज़ें होती हैं ये एक जगह पर रुकी रह नहीं सकती, ये आगे बढ़ने का नाम होता है। मुल्ला बरदर जो हैं वो पाकिस्तान के कैदी थे, उनको निकाल के भेजा गया। ज़ाहिर है कि वो जब निकाला गया, जब पकड़ा गया, पाकिस्तान, ये बात हमें अपने करैक्टर को थोड़ा सा तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान का जो अपना करैक्टर है वो हमारे पास जो है वो दुनिया में एक ऑप्शंस बहुत कम है। ऑप्शंस उन लोगों के पास होती हैं, बड़े लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं, तगड़े लोगों के पास, बड़ी इकोनॉमीज़ के पास, वो जो इल्म हुनर में आगे हों, जो जनाब कह लें टेक्नोलॉजी में बड़े आगे हों, वो दुनिया पर हुकूमतें करते हैं। दुनिया की इमामत उनके पास होती है, उनके पीछे फिर उनके चलना होता है आपने बस। या फिर अपना आपके पास स्पेस रूम बड़ा कम होता है, अपनी मर्जी करने के मतलब वो मौके बड़े कम होते हैं। आपको कहा गया कि जी कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मनों के साथ हैं। हमने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कहा कि जी सरकार टाडे नाल शुरू तो टाडे नाल। इसी तरह वो क्या दौर था जी, जब मतलब शुरू हुआ था यूब खान से, लियाकत अली खान साहब से, तो पाकिस्तान के पास या तो ऑप्शन थी कि हम जो हैं वो उस कैंप में चले जाएं जिस कैंप में वो रशियन कैंप जो था, कम्युनिस्ट ब्लॉकों के साथ में हम जा सकते थे, नहीं गए, पुरानी बहस है। फिर हमने जनाब इस तरफ गए। मैं तो इस पर मेरा तो बड़ा वो जो है नुक्ता नज़र बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा वो बागियाना सा, बड़ा अजीब व गरीब सा, वो बात गलत हो जाती है कि हम जिन लोगों ने हमें या हिंदुस्तान को जो तकसीम किया, हम लोग उनसे बाहर किस तरह जा सकते थे। तो लेकिन बहरहाल जिन्होंने अपना अपना, ये फिर बड़ी बहस अजीब व गरीब हो जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। लेकिन पॉइंट ये है कि हम अमेरिका के कैंप पे थे, अमेरिका के कैंप में रह के हमने उसकी बात माननी है, अपना करैक्टर जो है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करनी है कि इंज नहीं इंज कर ली, इंज नहीं इंज कर ली। है तो हम पहले दिन से यही करते आए हैं, तो अब भी यही हो रहा है। तो लिहाजा उन्होंने, अमेरिका का कहना था कि ये मुजाहिदीन लाए, उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्द है। हमने कहा ओके। दरमियान में रह के हमने थोड़ा बहुत जो है वो गेम खेली है, वो सो खेली है। तो अब भी ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो कुछ करने के लिए कुछ था नहीं, बहुत थोड़ा सा था, उसमें पाकिस्तान ने जो किया वो सो किया। हमें अफ़गानिस्तान में हुकूमत बननी है। अभी मेरी एक दो लोगों से, दोस्तों से बातें हुई हैं जो ज़राए जिनको कहते हैं कि जनरल साहब वहाँ पर क्या करने गए हैं। तो एक बात ज़हन में रखिए कि जनरल साहब वहाँ पर जो बात करने गए हैं वो अपना रास्ता सीधा करने गए हैं, पाकिस्तान का रास्ता सीधा करने गए हैं कि पाकिस्तान के इस तरफ हमने बड़ा अरसा सैंडविच के तौर पे गुजारा है कि हमारे इस तरफ भी इंडिया, हमारे इस तरफ भी इंडिया। और फिर वो क्या कहते हैं कि जी कि अमेरिका की जो बदलती हुई मोहब्बतें थी या जो बदल चुकी हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद थी। इंडिया और अमेरिका ने वहाँ पर जो मिलके काम किया, उसके पाकिस्तान के अंदर जो नताइज बरामद हुए, हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं इसमें, बल्कि बहुतियाँ गलतियाँ साड़ियाँ ही ले, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हम अपने बलोचियों के साथ बैठ के हम क्यों ना बात करें, हमें करनी चाहिए थी। मैंने तो कम से कम 3-4 वज़ीर आज़म के मुंह से सुना है कि हमने बलोचियों के साथ बात करनी है। इमरान खान साहब ने तो एक मशीर रख लिया बलोचियों, नाराज़ बलोचों के साथ बात करने के लिए। लेकिन पता नहीं मतलब हम उनसे क्यों नहीं बात कर पाते। हम इंडिया से बात कर लेते हैं, हो जाती है हमारी बात, हमारी तालिबान से बात हो जाती है, हमारी और भी जो इवन के इस तरह की भी खबरें आई हैं कि इमरान खान साहब के कुछ जो दोस्त अहबाब हैं वो इसराइल का भी दौरा ने किया है। मतलब हमारी इसराइल से भी बात अगर कहें, मैं कहना चाहूँ तो माफ़ी चाहता हूँ कि उनके साथ ही बात हो जाती है, लेकिन हम अपने लोगों के साथ बात नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सोचना चाहिए उन लोगों को। लेकिन बात हो रही थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब काबुल में क्या कर रहे हैं।
تو دیکھیں کہ پاکستان نے، مجھے یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے اس سارے گیم میں. دنیا جو تھی وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو جو چیزیں وہاں پر پچھلے ایک ہفتے میں یا ٹیک اوور کے بعد جو چیزیں وقوع پذیر ہوئی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کم از کم بڑی پازیٹیو ہیں. جو 2-4 دن پہلے بریفنگ دی ہے جنرل قمرجیت باجوہ صاحب نے سیاستدانوں کو، اس میں بھی انہوں نے یہی والی باتیں کی ہیں کہ جی کہ وہ پازیٹیو ہوئی اور سکون کا سانس لیا ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کامیابی کو کہہ لیں یا جو افغانستان میں امن ہوا ہے اس پر لوگوں نے اپنی گیم چلانی ہے، اور جو اس کو پاکستان کی فتح اور امریکہ کی شکست یا طالبان کی فتح اور پاکستان کا کوئی جائنٹ وینچر کہہ رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو جو سینسٹیو چیزیں ہیں ان پر تو بات کرنا میرا خیال ہے کہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جی 30 اگست کے بعد پاکستان کا، یا 30 اگست سے پہلے پاکستان نے بھی ایک پازیٹیو رول پلے کیا کہ اچانک سے جو وہ میں نے بتایا تھا نا کہ گوروں کا راجہ شروع ہو گیا، تو وہ بیسیکلی امریکن نیٹو کے جو لوگ آئے تھے پاکستان میں، وہ ان کی مجبوری تھی کہ جو پیکٹ ہوا ہے قطر والا کہ طالبان کے ساتھ کہ جی 30 اگست تک 31 اگست تک ان کا انخلاء مکمل ہونا ہے، تو وہ اتنا بڑا انخلاء کا آپریشن ہو نہیں سکتا تھا ادھر سے، تو زمینی راستہ چاہیے تھا. پاکستان نے زمینی راستہ بغیر اف اینڈ بٹس کے، یہ مجھے بتایا گیا کہ بغیر کسی لت و لال کے، اف اینڈ بٹس کے، پاکستان نے کہا کہ جی بسم اللہ آئیں اور فلائی کر جائیں یہاں سے آگے. اور امریکہ کا اس وقت کوئی ایک بھی فوجی پاکستان میں موجود نہیں ہے، سب کے سب جا چکے ہیں. اور اس میں رول جو ہے وہ طالبان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی پازیٹیو رول ہے کہ انہوں نے بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق کسی کو ٹینشن نہیں دی. تو وہ تو ان کی سیاسی مجبوری بھی ہے کہ مطلب جس طرح امریکہ نے وہاں پر کوئی ات نہیں چکی مطلب معاہدہ ہونے کے بعد، میں اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، تو ان کو طالبان سے بھی تھا، یعنی کہ طالبان مطلب اگر ہم معاہدے کے مطابق عمل نہ کیا تو ہو سکتا ہے طالبان جو ہے وہ پھر فائر بیک کریں. تو لہٰذا طالبان نے 30 تک سپیس دیے رکھی، بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ جی آپ نکل جائیں بسم اللہ. تو پاکستان نے ایک تو یہ والا کام کیا. پھر دوسرے کہ جن لوگوں کو امریکہ یا جو نیٹو کے لوگ ہیں وہ جو افغانی تھے، جن کو وہ افغانستان سے باہر لے کے جانا چاہتا تھا، اب یہاں پر میری تھوڑی سی اپنی ریزرویشنز ہیں کہ وہ ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ شاید پاکستان میں نہ رہنا چاہیں، وہ تو ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں امریکہ ہی لے جایا جائے، لیکن آخری آپشن ان کے پاس یہی ہوگی کہ وہ افغانستان جانے کے بجائے وہ پاکستان میں رہ جائیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہونا ہے آگے چل کر. اس کے ساتھ پتہ نہیں ہماری کس طرح وہ حکومت نپٹے گی کہ نہیں نپٹے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان ہیں انہوں نے بھی بیہیو کیا، اور جو یعنی دوسرا فریق تھا نیٹو امریکہ، انہوں نے بھی بیہیو کیا معاہدے کے بعد. معاہدے کے اوپر دونوں نے عمل کیا. اور اس وقت جو انگلینڈ ہے وہ ان کے جو سفیر فارن جو ہیں کیا کہتے ہیں منسٹر، وہ کوئی دورہ انہوں نے کیا ہے تورخم کا، اور وہ جو جیسچر دے رہے ہیں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی اچھا رول پلے کیا ہے، انہوں نے بھی اچھا کیا ہے، تو کوئی درمیان کا راستہ نکل سکتا ہے، قبول کر سکتے ہیں ان کو. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا وہاں پہ ہونا اس بات کی اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو جو قبول کرنے کا یعنی شاید پہلے لوگوں میں سے ہو، پہلے ممالک میں سے ہو، اور شاید لیڈ لے اور پاکستان کو دیکھ کے کچھ اور بھی ممالک طالبان کی گورنمنٹ کو قبول کریں، منظور کریں. تو یہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ قبول کرنا ہے تو معاملات ہوں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہونی ہوتی ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. میرا یہ سوال جو ہے وہ لوگ بہت سے کر رہے ہیں کہ جی کہ ایون میرے جو صحافی دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض کیوں گئے تھے، وزیر خارجہ کی ہے تو وہ ادارے بند کر دیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے ایگزیکٹلی یہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ذرائع ہیں ان سے یہ والی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ابھی تک وہاں پر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کہا گیا، یہ ان کا خیال ہے. تو جو امریکن CIA وغیرہ کے اس طرح کے لوگ جو ڈیل کر رہے تھے، جو چیزیں ڈیل کر رہے ہیں، یہ جو چیزوں اسٹریٹجکلی جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، وہ امریکن ہوں، انگلینڈ والے ہوں، دنیا کی کوئی قوتیں ہوں،
تو وہ وہی جا کے یہ والے معاملات طے کرتے ہیں. جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو پھر حکومتوں کی بنیاد پر منتخب حکومتیں کرتی ہیں. تو طالبان کا سٹیٹس ابھی تک پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, ابھی تک گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی. تو اس سے پہلے معاملات پاکستان نے اپنے کچھ سیٹ کرنے ہیں, طے کرنے ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا پاکستان کو بہرحال ہے, کوئی مانے نہ مانے, کوئی داعش کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی کوئی بات وہاں پر جا کے کرنے والی, منانے والی ہوگی طالبان کو کہ یار کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری ٹریڈ جو ہونی ہے اور مطلب انٹرنیشنلی جو بھی ہونا ہے وہ پاکستان کے بغیر ابھی نہیں کوئی, ایون کہ وہ جو حکومت تھی پچھلی وہ پاکستان کی کوئی دوست حکومت نہیں تھی, لیکن پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتے تھے. یہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں نا, وہ جس کو جغرافیہ کی مجبوری کہتے ہیں, تو وہ جغرافیہ کی مجبوری تو ہے. تو لہٰذا پاکستان کا اگر تعاون چاہیے تو پھر تو پاکستان کے بھی ساتھ بھی تعاون کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہوئی کہ میں نے وہ ٹویٹ کیا کہ یار کہ گڈ لک جنرل, تو اس کے اوپر بڑا نا وہ شگل لگ گیا کہ جناب کہ یہ آپ عمران شفقت کی ہے. یار کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب کہ آپ نے مخالفت ہی کرنی ہے. ہم نے تو ایشو کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام گورنمنٹ کا, اور بائی ڈیفالٹ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ سول گورنمنٹ سے کب کرتی ہیں والا کام, ساڈا تو رونا ہے ہی ہے. اگر یہ بھی کہ میں مان لوں کہ جناب کہ یہ وہاں پر گورنمنٹ نہیں ہے تو بھی وزیر خارجہ کو جانا چاہیے تھا, تو چلے جاتے, کس نے روکا تھا؟ تو یا پھر یہ کہ یہ اسرٹ کرنا ہے تو پھر سول اتھارٹی نے کرنا ہے. اگر سول اتھارٹی خود سرنڈر کرتی ہے تو ہم کیا کریں یار. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سول جو بالادستی ہے وہ سول اتھارٹی کی ہونی چاہیے, دستور کی ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ ذاتی طور پر اس کیس کی حد تک سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر شاید انہی کو جا کے بات کرنی تھی, اور شاید انفارمیشن یا تو پھر پیچھے اپنا دیکھ رہے نا بیک گراؤنڈ, ہمارے وزیر خارجہ کے پاس انفارمیشن ہی بائی ڈیفالٹ اتنی ہوتی یا ان کو بتائی نہیں جاتی. یہ سارے قصور اپنی جگہ پر. میں صرف اس کیس کے اوپر بات کر رہا ہوں آج کے یہ اس ایونٹ کے اوپر کہ وہ گئے ہیں تو جا کے کرنے دیں ان کو ڈیل. تو اور مجھے یہ سمجھا جا کہ جی آپریشن یہ وہ, میں کوئی ذاتی صفائی نہیں دے رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نیوٹرل لوگ ہیں. جو کام پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو ٹھیک لگے وہ کریں, جو وہ ٹھیک نہیں کر رہے ان کے اوپر آپ تنقید کریں, اور وہ تنقید جاری رہے گی. آپ پریشان نہ ہوں, آپ مطلب کہ جی کہ وک گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی, میں اگر جمہوریت پسند, مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یار کہ میں ان کی جو اتھارٹی ہے اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے کمپرومائز. بس اتنا سا کیس ہے. تو باقی پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور اگر افغانستان والے جو ہیں پین بہت بڑی ہے یہ پارٹی ہوتے ہیں, آپ یہ بات سمجھیں, پاکستان میں اس کا اثر اچھا آئے برا آئے آنا ہے, تو لہٰذا اپنی تیاری کر کے رکھنی چاہیے. تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگر جنرل صاحب ادھر گئے ہیں تو ان کو گڈ لک کہیں, اور باقی جو پھر وہ تانے تونے دینے ہیں وہ چلتا رہے گا, کوئی گل نہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.